السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجاہد اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی قیمتی کہانیوں کا یہ سلسلہ شروع کیا۔ ان میں آپ کو وہ تمام لوازمات ملیں گے جو آپ کے اور نوجوان نسل کے مطالبوں کی تشکین کریں گے۔ نیچے یہ عالم تھا کہ آگ بھڑک رہی تھی اور دیوار توڑنے والے شعلوں اور انگاروں میں بھی دیوار توڑ رہے تھے۔ تیروں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ آخر دیوار توڑنے والے جھلس گئے اور ان میں چند ایک اس حالت پیچھے کو دوڑے کہ ان کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ دیوار ہٹتے ہی تھے کہ اوپر سے تیر آئے جو ان کی پیٹھوں میں اتر گئے۔ اس طرح ان میں سے کوئی زندہ واپس نہ آ سکا۔ 10 اور مجاہدین دیوار کی طرف دوڑے اور دشمن کے تیروں میں گزرتے ہوئے دیوار تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے دیوار سے بہت سے پتھر نکال لیے۔ اوپر سے ان پر بھی آگ کے ڈرم اور ڈول اڑیل دیے گئے۔ آگ پھینکنے والوں سے تو اتنا اوپر اڑ گئے تھے کہ مجاہدین کے تیر سینوں میں کھا کر کے وہ پیچھے گرنے کی بجائے آگے کو گرے اور دیوار سے سیدھے نیچے اپنی ہی پھینکی ہوئی آگ میں جل گئے، مگر دیوار توڑنے والوں میں سے بھی کوئی زندہ نہ بچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دستے کے کمانڈر کے پاس جا کر کہا، تم پر اور تمہارے جانبازوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ اسلام کی تاریخ ان سب کو ہمیشہ یاد رکھے گی جو اللہ کے نام پر جل گئے ہیں۔ اب یہ طریقہ چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اتنی تیزی سے انسان اور تیر ختم نہ ہو کرو۔ صلیبی اس قلعے کے لیے اتنی زیادہ قربانی دے رہے ہیں جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور ہم بھی اتنی زیادہ قربانی دیں گے جس کا صلیبی تصور نہیں کر سکتے۔ کمانڈر نے کہا، دیوار یہیں سے ٹوٹے گی اور ہم آپ کو یہیں سے اندر لے جائیں گے۔ اللہ تمہاری آرزو پوری کرے۔ سلطان ایوبی نے کہا، اپنے مجاہدین کو بچا کر رکھو، صلیبی باہر سے حملہ کر رہے ہیں، تمہیں شاید باہر لڑنا پڑے گا۔ محاصرہ مضبوط رکھو، ہم صلیبیوں کو اندر بھوکا ماریں گے۔ اس دستے کو پیچھے ہٹا لیا گیا، مگر کمانڈر نے سلطان ایوبی سے کہا، سالار اعظم کی اجازت ہو تو میں شہیدوں کی لاشیں اٹھا لوں۔ اس مقصد کے لیے مجھے پھر یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ہاں اٹھا لو، کسی شہید کی لاش باہر نہ پڑی رہے۔ سلطان ایوبی وہاں سے چلا گیا۔ اس جانباز دستے نے جس طرح اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھائیں وہ ایک ولولہ انگیز منظر تھا۔ جتنی لاشیں اٹھانی تھی اتنے ہی مجاہدین شہید ہو گئے۔ سلطان ایوبی دور نکل گیا تھا۔ جنگ کے دوران وہ اپنا پرچم ساتھ نہیں رکھا کرتا تھا تاکہ دشمن کو معلوم نہ ہو سکے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اپنی فوج سے دور ہٹ گیا اور بہت دور جا کر وہ ٹیلوں، چٹانوں اور گھاٹیوں کے علاقے میں چلا گیا۔
وہ گھوڑے سے اترا اور ایک ٹیلے پر جا کر لیٹ گیا تاکہ اسے دشمن نہ دیکھ سکے۔ اسے قلعہ اور شہر کی دیواریں نظر آ رہی تھیں اور کم و بیش 1 میل لمبا وہ علاقہ بھی نظر آ رہا تھا جہاں ابھی اس کی فوج نہیں پہنچی تھی۔ اس نے ٹیلوں کے علاقوں کا جائزہ لیا، ہر جگہ گھوما پھرا۔ اسی جائز اور دیکھ بھال میں سورج غروب ہو گیا۔ وہ وہیں رہا۔ شام ہو گہری ہوئی تو اسے اطلاع دی گئی کہ اس کے حکم کے مطابق پیادہ اور سوار تیر اندازوں کے دستے آ رہے ہیں۔ اس نے اپنے قاصد سے کہا کہ کمانڈروں کو بلایا جائے۔ جب کمانڈر اس کے پاس آئے تو چھاپہ مار دستے کا کمانڈر بھی ان کے ساتھ تھا۔ اسے سلطان ایوبی نے راستہ بتا کر اپنے ہدف پر چلے جانے کو کہا۔ پھر وہ دوسرے کمانڈروں کو ہدایت دینے لگا۔ رات آدھی گزری تھی کہ دور سے گھوڑوں کی آوازیں اس طرح سنائی دینے لگیں جیسے سیلاب بند توڑ کر آ رہا ہو۔ چاند پورا تھا، چاندنی شفاف تھی۔ صلیبیوں کے گھڑ سوار ٹیلوں اور چٹانوں سے کچھ دور تک آ گئے۔ ان کے پیچھے ساتر سوار تھے۔ ان کی تعداد کے متعلق مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ غیر مسلم مورخوں نے تعداد 3000 سے کم بیان کی ہے۔ مسلمان مورخ 5 سے 8000 تک بتاتے ہیں۔ اس وقت کے واقعہ نگاروں کی جو تحریریں دستیاب ہو سکی ہے وہ کم سے کم تعداد 10,000 اور زیادہ سے زیادہ 12,000 بتاتے ہیں۔ ان کا کمانڈر ایک مشہور صلیبی حکمراں رینالڈ تھا۔ 2 مورخوں نے کمانڈر کا نام رینالڈ لکھا ہے لیکن وہ ریمانڈ تھا۔ وہ اسی حملے کے لیے لمبے عرصے سے وہاں سے دور خیمہ جن تھا۔ اسے اب رات کو یا صبح ہوتے ہی سلطان ایوبی کی اس فوج پر حملہ کرنا تھا جس نے کرک کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ صلیبی سوار گھوڑوں اور اونٹوں سے اترے۔ گھوڑوں کے ساتھ دانے کی تھیلیاں تھیں جو گھوڑوں کے آگے لٹکا دی گئیں۔ سواروں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے جانوروں کے ساتھ رہے اور زیادہ دیر کے لیے سویا نہ جائے۔ جانوروں کے لیے چارہ اور پانی کے مسکیجے پیچھے آ رہے تھے۔ صلیبیوں نے یہ سوچا تھا کہ اس مسلمانوں پر عقب سے اچانک حملہ کر کے گھوڑوں کو قلعے کے اندر سے پانی پلائیں گے۔ سلطان ایوبی کے دیدبان صلیبیوں کو بڑی اچھی طرح دیکھ رہے تھے اور گھبرا بھی رہے تھے کیونکہ صلیبیوں کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ اتنی زیادہ طاقت سے وہ محاصرہ توڑ سکتے تھے۔ صحرا ابھی دھندلا تھا۔ صلیبیوں کو سوار ہونے برچھیاں اور تلواریں تیار رکھنے کا حکم ملا۔ یہ دراصل حملے کا حکم تھا۔ وہ ایک بڑی ہی لمبی صف کی صورت میں آگے بڑھے۔ جو ہی اگلی صف نے ایڑ لگائی عقب سے تیروں کی بوچھاریں آنے لگیں۔ جن سواروں کو تیر لگے وہ گھوڑوں پر ہی اوندھے ہو گئے یا گر پڑے اور جن گھوڑوں کو تیر لگے وہ بے قابو ہو کر بھاگ اٹھے۔
اونٹ ابھی چلے ہی تھے کہ ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ صلیبی کمانڈر سمجھ نہ سکے کہ یہ ہوا کیا ہے اور ان کی ترتیب بکھرتی کیوں جا رہی ہے۔ انہوں نے غصے کی حالت میں چلانا شروع کر دیا۔ زخمی گھوڑوں اور اونٹوں نے جو واویلا برپا کیا اس نے ساری فوج پر دہشت طاری کر دی۔ صبح کا اجالا صاف ہوا تو ریمانڈ کو معلوم ہوا کہ سلطان ایوبی کے گھیرے میں آ گیا ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ وہ اس سے بہت زیادہ سمجھ رہا تھا۔ ایسی صورتحال کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ اس نے حملہ رکوا دیا، لیکن اس کے سواروں کی اگلی صف اس خلا کے قریب پہنچ چکی تھی جہاں اس پورے لشکر کو پہنچنا تھا۔ محاصرے والی فوج کو پہلے سے ہی خبردار کر دیا گیا تھا۔ وہ اس حملے کے استقبال کے لیے تیار ہی تھے۔ اس کے مجاہدین نے گرد کے بادل زمین سے اٹھتے اور اپنی طرف آتے دیکھے تو وہ تیار ہو گئے۔ گرد قریب آئی تو اس میں سے گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ مجاہدین نے اپنے آپ کو حملہ روکنے کی ترتیب میں کر لیا۔ وہ دائیں اور بائیں تھے۔ جو ہی گھوڑے ان کے درمیان آئے مجاہدین پہلوؤں سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ تب صلیبی سواروں کو احساس ہوا کہ وہ اپنے لشکر سے کٹ گئے ہیں اور ان کا لشکر اپنی جگہ سے چلا ہی نہیں۔ سلطان ایوبی اس معرکے کی کمان اور نگرانی خود کر رہا تھا۔ صلیبی پیچھے کو مڑے تاکہ مقابلہ کرے، لیکن سلطان ایوبی نے انہیں یہ چال چل کر بہت مایوس کیا کہ صلیبیوں کا کوئی دستہ سرپٹ رفتار سے کسی طرف حملہ کرتا تھا تو آگے مزاحمت نہیں ملتی تھی۔ البتہ پہلوؤں اور عقب سے اس پر تیر برستے تھے۔ صلیبی کمانڈروں نے اپنے لشکر کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر دیا۔ سلطان ایوبی کے کمانڈروں نے اس کی ہدایت کے مطابق آمنے سامنے کے مقابلے کی نوبت ہی نہ آنے دی۔ یہ صلیبیوں کے گھوڑے تھکے ہوئے تھے، بھوکے اور پیاسے بھی تھے۔ انہیں جنگ روکنی پڑی۔ وہ چارے اور پانی کے منتظر تھے۔ رسد کو صبح تک پہنچنا جانا چاہیے تھا۔ دوپہر تک رسد نہ پہنچی۔ چند ایک سوار دوڑائے گئے، لیکن وہ مسلمان تیر اندازوں کا شکار ہو گئے۔ اگر وہ زندہ پیچھے چلے بھی جاتے تو انہیں رسد نہ ملتی۔ وہ رات کو ہی سلطان ایوبی کے چھاپہ مار دستے کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ اس دستے نے بڑی کامیابی سے سب خون مارا اور رسد تباہ کر دی۔ سلطان ایوبی نے اپنے محفوظہ میں سے مزید دستے بلا لیے اور ریمانڈ کے لشکر کو گھیرے میں لے لیا۔ اگر مسلمانوں کی تعداد صلیبیوں کی جتنی ہوتی تو وہ حملہ کر کے صلیبیوں کو ختم کر دیتے۔ سلطان ایوبی اپنی نفری ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اسی لشکر کو لڑاتے لڑاتے ٹیلوں اور گھاٹیوں کے علاقے میں لے جا کر گھیرے میں لے لیا۔ اسے معلوم تھا کہ جوں وقت گزرتا جائے گا صلیبی بیکار ہوتے جائیں گے، مگر صلیبیوں کو کامیابی سے گھیرے میں لے کر اسے خود بھی نقصان ہو رہا تھا۔ اس نے جہاں صلیبیوں کی اتنی بڑی قوت کو باندھ لیا تھا
وہاں اس کے لیے اپنے بہت سے ریزرو دستے بھی بند گئے تھے، انہیں اب وہ کسی اور طرف استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔